جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتی کا نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ میں جناب جی دیکھیں، بات یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جی کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو. ہاں جی. اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر اس کو بھی پھر کرامت نہ مانے. خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی. جی محی الدین چشتی سے. جی محی الدین چشتی. آپ نہ بولیں، آپ نے بات کی تو آپ آپ نہ کریں حضرت. حضرت لیکن انہوں نے بات کرنی ہے. محی الدین چشتی علی اجمیری. حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت. دیکھیں نام. اچھا چلیے آپ یہ فرما دیجیے کہ آپ جو آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ بات. اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت رکھتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دیکھیے نا، جب اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند ہونا چاہیے. شریعت اس میں کوئی نہیں ہے. شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیمار کو ٹھیک کرنا اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ میں جو مرضی کرتے ہیں. میں بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ بتا دیجیے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں گستاخی نہیں کر رہا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی. یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا وہ کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں؟ میرا اپنا معاملہ ہے نا. میں اسی لیے تو معذور ہوں. آپ کہیں گے سارا معاملہ میرا ہے تو ہمارے ہو گیا. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں آپ نے مجھے سوال. میری گزارش سنیے، میں درس بستا، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. مجھے کوئی نہیں. میں بسم اللہ پڑھوں. کرامت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات سنیں. آپ نے جو مجھے سوال اٹھایا تھا نا، کرامت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ثابت کریں، میں ثابت اعانت دین کریں، آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، تو آپ کو آیات بتاتے ہیں. السلام علیکم آپ سب کو. میں آج آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں، جو کہ آج کل ایک ٹاپک بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، اور مجھے لگا کہ مجھے بھی اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی اپنی اوپینین ہوتی ہے. سو میں بھی اپنی ایک اوپینین دینا چاہتی ہوں اس کے بارے میں. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ گئے ہیں، ایک کوئی پتہ نہیں، مجھے تو بزرگ بھی نہیں کہنے کا دل کرتا، ان کو کوئی پیر کہنے کا دل نہیں کرتا، بس شو والی سرکار ہی میں بولتے، سرکار بھی نہیں کہنے کا دل کرتا. وہ جو پھونکے مارتے ہیں اور لائک ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایسے ایسے کر کے کچھ کرتے ہیں اور پھونک مار دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ویل چیئر سے کھڑا ہو جاتا ہے، منہ سے سوئیاں نکل رہی ہیں، آنکھوں سے چین نکل رہی ہے. تو یہ سب ایک ڈرامہ ہے، جیسا کہ اقرار بھائی نے جو ہے اس کو ایکسپوز بھی کر دیا ہے. سو میں سب سے پہلے تو اس ٹاپک پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، چلے ہندو مذہب کے، کرسچن مذہب کے یا اس طرح کے لوگ جائیں تو چلے مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے جو آپ ایسے آدمیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس آدمی کو آپ اگر دیکھیے کہ وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی پورا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ شریعت کے مطابق لائف بھی نہیں گزار رہا. کلرفل اس کے کپڑے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں اس نے ہاتھوں میں پہنی ہوتی ہیں. سو اگر آپ اس کی داڑھی دیکھ لیں تو وہ بھی اس نے سنت کے مطابق نہیں رکھی ہوئی. سب سے پہلی چیز تو اس انسان کی یہاں پہ ہی نظر آ جاتی ہے کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز اور فراڈیا انسان ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹرز اتنے ہیں، اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے آپ کو تو آپ نماز پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ضرور شفا ملے گی. دوسری بات، ہمارے قرآن مجید میں کتنی ساری ایسی دعائیں ہیں جو موجود ہیں اور ہم ان کو پڑھ کر بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں.
تو یہ معجزے ہونا یا کرامات ملنا، ایسے لوگوں کو تو کرامات نہیں ملی جاتی ہیں، وہ تو ولیوں کو ملی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کو کچھ ایسے ان کے لیے اچھے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے اس طرح کے گھٹیا لوگوں کے لیے. سو اینی ویز، تو بہرحال ڈیٹ کے مطابق اقرار بھائی گئے اور جا کر انہوں نے ان سے ملنا چاہا. سب سے پہلے تو وہ جناب 4-5 گھنٹے ان کو انتظار کرواتے رہے، ملنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے سوچا کہ یہ تنگ آ جائیں گے، فیڈ اپ ہو جائیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے تو میں بچ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بھی وہ تو چلے گئے، ہم سے ملے نہیں، ہمیں فیس نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی باتیں. تو بہرحال ان کی ٹیم نے، ان کے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ گئے تھے، انہوں نے ان کا انتظار کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح کیا، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ اس کو بے نقاب کرنا. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اب موقع مجھے بچنے کا نہیں ملے گا، تو مجھے اب جانا ہی پڑے گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک پلان کیا، اتنے سارے لوگوں کو جو کہ پیڈ تھے ان کو ارینج کیا، اور اپنے نعرے لگواتا ان کے ساتھ آ گیا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے، کون اس سے ملنے آیا ہے. وہ تھے اقرار الحسن، جنہوں نے اور بھی پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کیا. تو خیر اینی ویز، بڑے اچھے طریقے سے ملاقات ہوئی ان کی، اس نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. اس وقت تک تو وہ لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی اس میں انسانیت ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا گیا تو وہ اپنی اصلیت پہ آ گیا. سب سے پہلی بات، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا جو نیک بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ شور شرابہ نہیں ڈالتے ہیں. ان کو پسند ہوتا ہے دھیمے لہجے میں بات کرنا، ایک پرسکون ماحول وہ کریٹ کرتے ہیں. تو اس نے تو پہلے سے اتنے تماشگین وہاں پہ اکٹھے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ختم نبوت کے نام پہ. ختم نبوت کا اس کو معلوم نہیں ہے، بس اس کا نام پتہ ہے کہ بھی ختم نبوت کوئی چیز ہے، تو چلیں جی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کی آڑ لے کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے بیسیکلی. تو بھی سب سے پہلے اقرار الحسن نے پوچھا ان سے کہ بھی آپ جب دم کرتے ہیں یا پھونک مارتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے تو اس نے کہا اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. پھر جب انہوں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں، پھر اس نے کہا بھی میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں. جب انہوں نے اصرار کیا کہ بھی ہم یہی چیزیں تو پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. اب وہ بسم اللہ بھی اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی. اس نے کہا میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور بسم اللہ بھی اس کو نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھی کتنا نیک ہے. اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، دیکھیں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں بات کو نتیجے تک پہنچانا. میری گزارش سنیے حضرت، 5 علماء آپ بتا دیجئے وہ مریض ہیں. میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا کہیں، میں بھی نہیں جاتا. آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے دیتا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں، یہ نہ فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے. اچھا اب میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا رہے ہیں، وہ آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا سر، اعتراض ہی ہے. اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننے سے تو آپ منانے کے تیار ہیں. آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں. میں آپ کو یار آپ نے بولا تو آپ بولو یار. حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں. دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں نا، جی میں حاضر ہوں. مجھے سب سے پہلے یہ گلا تھا، آپ کے سارے پروگرام دیکھیں، آپ آلِ رسول ہیں، اولاد علی ہے، ہم حسین پاک کے غلام ہیں. کہ کوئی سوچ لے کہ ہم حسینی مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے جتنی محبت کی ہے، جس طریقے سے کیا ہے، مجھے اس لائیو کیمروں میں یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر کسی کے عام سی قبر ہو، اس کو بندہ بے ادبی نہیں کرتا. میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا وہ ہمارے سر آنکھوں میں مسنجب علی سرکار صاحب. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں. ایسے نہ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے نہیں ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، پھر میں اس کے بعد گفتگو ترک کر دیں. یا تو آپ نہیں حضرت کسی سے صحیح نہیں فرما رہے. پھر اقرار الحسن نے پوچھا کہ چلیں آپ یہ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کو صحیح کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ مریض ہیں تو آپ ان کو ذرا صحیح کر دیں، ہم مان جائیں گے. ان کی آنکھوں سے چین یا منہ سے کیل وغیرہ نکال دیں. خیر اس نے کہا میں ان کے اندر سے تو نہیں نکال سکتا ہوں، جو میرے مریض ہیں میں ان میں سے کر دوں گا. خیر یہ بات تو کہہ کر گئے تھے اقرار الحسن کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کے مریضوں سے نہیں، کیونکہ مریض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کا مریض میرا مریض، میں مریض ہو سکتی ہوں، آپ میری آنکھ میں سے نکال کے دکھائیں، یہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو بہرحال اس نے اپنے ہی سلیکٹیو لوگوں کو جو کہ ایکٹر ہیں, جو ایکٹنگ میں ماہر ہیں, انہی لوگوں کو سلیکٹ کیا. اور ایز آلویز جو لڑکی 5 دفعہ اپنی آنکھوں سے چین نکال چکی ہے, کبھی موتی نکال چکی ہے, اسی لڑکی کو واپس بلایا گیا اور اس کی آنکھ سے چین نکال کے دکھا دی اور اپنے لوگوں سے واہ واہ کروا دی, جبکہ یہ یہاں پہ فلوپ ہو گیا. اس لڑکی کے آنکھ سے نہیں نکالنی تھی, کسی اور میں سے نکالنی تھی. اور دوسری بات, اگر آپ نے پہلے بھی 4-5 دفعہ اس کی لڑکی سی آنکھ سے چین نکالی ہے یا موتی نکالے ہیں, رنگ نکالی ہے, تو بتائیے وہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ یہ انہی کا دعویٰ ہے کہ ایک دفعہ نکالنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے میرا مریض, لیکن وہ ابھی تک بیچاری ٹھیک نہیں ہوئی. کیسی کرامات ہیں آپ کی؟ ٹھیک ہے, آپ یہیں پہ فیل ہو گئے. نہ آپ کو بسم اللہ آتی ہے, نہ آپ اپنے ایک مریض کو صحیح کر سکے, پھر آپ نہ کسی کوئی آیت سنا سکے, تو آپ کیا ہیں؟ کون ہیں آپ؟ تو بہرحال آپ کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. اب آپ مزے سے آرام سے بیٹھیں, لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں, آپ اپنی ہار کو تسلیم کیجئے. سو وی پراؤڈ آف یو اقرار الحسن. سو ہم آپ پہ پراؤڈ کرتے ہیں ایز اے پاکستان. ہم بے شک اوورسیز ہیں, بٹ ہم اپنے پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, اپنے مذہب, اپنے اسلام سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اپنے جو ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. سو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اقرار الحسن کو. سو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو اتنے سالوں سے کوئی کام نہیں کر سکا. امید ہے کہ آپ سب کو یہ میری باتوں کے ساتھ آپ ایگری کریں گے, اور اگر آپ کومنٹ باکس میں اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, تو آپ کومنٹ کریں اور ہم اس کے اوپر اور مزید بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. اور امید کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.